السلام علیکم۔ باڈی گارڈ نے اس کے بھائی جمال صالح کو بتا دیا تھا کہ بیبی ایک اجنبی کے ساتھ لفٹ میں آدھے گھنٹے تک پھنسی رہی تھی۔ اس کے بھائی نے پوچھا، ناز کون تھا وہ اجنبی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کون تھا، وہ مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ فری ہونا چاہتا تھا۔ میں نے دھمکی دی کہ میرے مسلح گارڈز گراؤنڈ فلور اور تھرڈ فلور پر ہیں، اس نے کوئی بدتمیزی کی تو اسے گولی مار دیں گے۔ لیکن گارڈ کہہ رہا تھا تم اس کے ساتھ ریستوران میں گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے چپ رہی۔ بھائی نے ڈانٹ کر پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ میں کیا بولوں؟ اس کے پاس پستول تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں رکھ کر دھمکی دی تھی کہ اس کے ساتھ ریستوران نہیں جاؤں گی تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ وہ غصے سے راجہ نواز کو گالیاں دینے لگا۔ نازاں سے بولا، تم میرے ساتھ یونیورسٹی جاتی آتی ہو، وہ کہیں نظر آئے تو مجھے بتا دینا، میں اسی لمحے اسے گولی مار دوں گا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ عزت اور شرم سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ لفٹ کے اندر پستول دکھا کر آدھے گھنٹے تک اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے۔ پوچھنا ضروری نہیں تھا، بات بہت دور تک سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ غصے اور جوش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ نازاں بھی نادان نہیں تھی۔ وہ اپنے طور پر حقیقت چھپانے کے باوجود ایک پستول کے ذکر کے سبب یہ سب سمجھ رہی تھی کہ بھائی نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ اب وہ کرائے کے قاتلوں کو اس کے پیچھے لگا دے گا۔ لیکن بھائی اس اجنبی کو صورت شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ نازاں ہی اس کی نشاندہی کر سکتی تھی، اور اب 2 ہفتے کے بعد اسے وائس چانسلر کے کمرے میں نظر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دیوانگی میں مرنے کے لیے وہ یونیورسٹی تک چلا آئے گا۔ نازاں پہلے تو بے اختیار دوڑتی ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی بھائی کی کلاس کی طرف جا رہی تھی، پھر اچانک رک گئی۔ اگر اس سے رکنے کی وجہ پوچھی جاتی تو وہ اپنے لاشعور کی بات نہ سمجھ پاتی اور نہ کہہ پاتی کہ ایک دیوانہ اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہاں خون خرابہ ہو۔ بظاہر اس نے یہ سوچا کہ وہ اجنبی بھی اس کے بھائی کی طرح ہتھیار چھپا کر رکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھائی کے پاس جا کر اجنبی کی نشاندہی کرے، بھائی اسے گولی مارنا چاہے۔ اس سے پہلے وہ بھائی کا کام تمام کر دے۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی، برآمدے میں کھڑے سوچنے لگی۔ چند طلبہ اور طالبات اس کے قریب سے گزرے تھے۔ وہ اس سے بولتے نہیں تھے جب سے اس نے اور اس کے بھائی نے ایک نیک اور ذہین طالب علم نصیر الدین شریف کو اس کے پیر چھونے پر مجبور کیا تھا۔ بہت سی طالبات اس سے نفرت کرنے اور اس سے دور رہنے لگی تھیں۔ ایک طالبہ اس کی رازدار سہیلی تھی۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، نازاں تم یہاں ہو؟ اور میں تمہیں ڈھونڈنے فزکس کی کلاس کی طرف گئی تھی۔ نازاں نے کہا، رابعہ میرا ایک کام کرے گی؟ تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے کوئی خطرناک کام کرانے والی ہو۔ ہاں، اسے خطرناک ہی سمجھو۔ میں تمہارے بوائے فرینڈ کے بارے میں تمہاری رازدار ہوں۔ آج سے تم بھی میری رازدار رہو گی۔ ہائے نازاں، تجھے بھی کسی سے عشق ہو گیا ہے؟ فضول بات نہ کر۔ ایک سرپھرا یہاں آیا ہے، وہ مجھ سے لفٹ لینا چاہے گا تو بھائی جان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تمہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے تو اس نادان عاشق کو سزا پانے دو۔ تم بات نہیں سمجھ رہی ہو، وہ سرپھرا بھی اپنے پاس ہتھیار رکھتا ہے، میرے بھائی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم اس سرپھرے کو اس کے ارادوں سے کیسے باز رکھو گی؟ میں اس سے تنہائی میں مل کر اسے سمجھانا چاہتی ہوں۔ اس سے باتیں کرنے کے لیے لائبریری مناسب رہے گی۔ تم اس سے کہو میں لائبریری میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ وائس چانسلر کے کمرے میں بہت دیر سے ہے، اب نکلنے والا ہوگا۔ میرے ساتھ چل کر اسے دیکھ لو، میں آگے لائبریری چلی جاؤں گی۔ وہ دونوں ایک طرف کوریڈور میں آئیں، پھر اپنی رفتار سست کرتی ہوئی وائس چانسلر کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ اسی وقت وہ اچانک کمرے سے باہر آیا۔ اس سے سامنا ہوتے ہی وہ اپنی سہیلی رابعہ کے پیچھے آ کر سرگوشی میں بولی، یہی ہے۔ راجہ نواز نے کہا، کیا بات ہے؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ میں ابھی تمہیں ہی ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ رابعہ نے کہا، دیکھو مسٹر، زیادہ فری نہ ہونا۔
دوسروں کی عزت کا خیال کرو، یہاں تم دونوں سب ہی کی نظروں میں آتے رہو گے۔ میری سہیلی لائبریری جا رہی ہے، تم بھی وہاں جاؤ۔ میں پہلی بار یونیورسٹی آیا ہوں، لائبریری کہاں ہے؟ رابعہ نے کہا، نازاں تم جاؤ، میں اندھے کی لاٹھی بن کر آ رہی ہوں۔ پہلے نازاں چلی گئی۔ رابعہ راجا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سست رفتاری سے چلتے ہوئے لائبریری میں آئی۔ وہاں کئی طلبہ و طالبات بڑی بڑی میزوں کے اطراف ایک دوسرے سے دور دور بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی جگہ لڑکیاں اور لڑکے دو ہنسوں کے جوڑے کی طرح کتابیں سامنے رکھ کر دھیمی آواز میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ نازاں دور ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ راجا نواز اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ہی نے آنے کو کہا تھا۔ میں لائبریری کی بات نہیں کر رہی ہوں، یونیورسٹی کیوں آئے ہو؟ داخلہ لینے آیا تھا، داخلہ مل چکا ہے۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے بولی، تم یہاں پڑھو گے اور روزانہ آیا کرو گے؟ ہاں، روز ملاقات کرنے کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ داخلے کے لیے سفارشی لیٹر لینے کی خاطر چھاچھرو گیا تھا، وہاں تمہارے بابا سائیں سے ایک خط لکھوا کر لایا۔ اس خط کے ذریعے میرے داخلے کے لیے اسلام آباد سے سفارش آ گئی۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، تم میرے بابا سائیں سے ملنے گئے تھے؟ ہاں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک سفارشی خط لکھ رہے ہیں، یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنے کا اجازت نامہ لکھ رہے ہیں۔ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ وہ جھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ راجا نواز نے پوچھا، سچ بتاؤ، ان 2 ہفتوں میں مجھے یاد کرتی رہی ہو؟ فضول باتیں نہ کرو۔ کیا بابا سائیں سے مل کر بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم کتنے بڑے لوگ ہیں؟ دولت مند ہونے کے علاوہ ہم اسلام آباد تک وسیع ذرائع کے مالک ہیں۔ پھر تو تم لوگ مجھ سے چھوٹے ہو، میرے ٹھوس اور وسیع ذرائع تو اللہ اور رسول تک ہیں۔ وہ اسے گھور کر بولی، باتیں نہ بناؤ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھی وہی ذرائع ہیں، لیکن اس دنیا میں سر بلند رہنے کے لیے دولت اور سیاسی قوت حاصل کرنا لازمی ہے۔ پریکٹیکل لائف کو سمجھو۔ اونچے سے اونچا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے صرف روحانی نہیں، مادی وسائل بھی لازمی ہوتے ہیں۔ مجنوں نے صحرائی بن کر اور رانجھا نے جوگی بن کر اعلیٰ مقام یعنی کہ سو کالڈ اونچا سٹیٹس حاصل کیا تھا، اور قیامت تک انہیں یہ اعلیٰ مقام حاصل رہے گا، لیکن انجام کار وہ بے موت مارے گئے تھے۔ میں بھی سر سے کفن باندھ کر آیا ہوں۔ اچھی طرح جینے اور خوب انجوائے کرنے کے لیے زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور میں وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں محبت سکھاؤں گا تو تم مرنا سیکھ جاؤ گی۔ آخر کیوں ضد کر رہے ہو؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ایک بات گرہ میں باندھ لو، میں جینا چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آج تمہاری خاطر یہاں تک آیا ہوں، کل تمہارے ساتھ موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا۔ کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ اپنے ساتھ میری موت کا سامان کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے، ہماری موت بننے والوں کو موت آ سکتی ہے۔ رابعہ لائبریری کے باہر چند طالبات کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس نے جمال صالح کو دور سے آتے دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا جو دنگے فساد کے وقت پیش پیش رہا کرتے تھے۔ رابعہ تیزی سے چلتے ہوئے لائبریری میں آئی اور نازاں کے قریب آ کر بولی، تمہارے بھائی جان آ رہے ہیں۔ وہ خوف سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ راجا نواز سے بولی، بھائی جان کی یونین والوں میں سے کسی نے ہمیں یہاں دیکھا ہوگا اور ان سے کہہ دیا ہوگا تم یہاں سے جاؤ۔ اس لیے جاؤں؟ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، تم سے، رابعہ سے یا کسی بھی طالب علم سے یہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتا ہوں۔ میرا شمار عام لڑکیوں میں نہ کرو۔ یہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی میرے سامنے کھڑا رہنے کی جرت کرے، جبکہ تم بڑی دیر سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر تمہیں اور تمہارے بھائی کو میرے ساتھ بیٹھنے پر اعتراض ہوگا تو میں تمہیں جبراً یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر بھائی کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ لائبریری میں داخل ہو کر تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ پہلے اس نے غصے سے راجا نواز کو دیکھا، پھر بہن سے پوچھا، تم اس کے ساتھ کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کون ہے یہ؟ یہ نیو ایڈمیشن ہے، وہ گرج کر بولا۔ یہ نیا اسٹوڈنٹ ہے، مگر تم اس کے ساتھ کیوں ہو؟
وہ بھائی جان، ہمارے بابا سائی نے اسے یہاں بھیجا ہے۔ کیا؟ جمال سالے نے راجہ نواز کو چونک کر دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہارا نام راجہ نواز ہے؟ ہاں، میں راجہ نواز ہوں۔ تمہارے بابا سائیں کی مہربانی سے مجھے یہاں داخلہ مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے بارے میں تمہیں فون پر بتا دیں گے۔ ہاں، بابا سائیں نے فون پر کہا تھا کہ تم میری اسٹوڈنٹ یونین میں فرنٹ لائن کے کارکن بن کر رہو گے۔ میں تمہاری یونین میں رہنے کا میں نے تمہاری یونین میں رہنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے میری ایک شرط مانی ہے اور میں نے ان کی ایک شرط مان لی ہے۔ جمال سالے نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، بابا سائیں نے یہ بات کیسے مان لی کہ تم میری یونین میں نہیں رہو گے؟ میں سیاست سے دور رہتا ہوں۔ میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ میرے اور تمہارے بابا سائیں کے درمیان دوسری شرائط طے پائی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان کی شرط یہ ہے کہ میں یہاں تمہارا اور نازاں کا باڈی گارڈ بن کر رہوں گا۔ جمال صالح خوش ہو گیا۔ اس کا سینہ ایک شان بے نیازی سے تن گیا۔ راجہ نواز نے کہا، اور تمہارے بابا سائیں نے میری یہ شرط مان لی ہے کہ میں یونیورسٹی میں جس لڑکی سے عشق کروں گا، اس پر ان کو اور ان کے بیٹے جمال صالح کو، یعنی کہ تمہیں، اعتراض نہ ہوگا۔ نازاں کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ دل اچانک طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ جمال صالح نے حقارت سے کہا، تم ایک نہیں، 10 لڑکیوں سے عشق کرو، ہم باپ بیٹے کو اعتراض کیوں ہوگا؟ مجھے یقین تھا کہ تم اعتراض نہیں کرو گے۔ پھر اس نے نازاں سے کہا، تم خواہ ڈر رہی تھیں، تمہارے بھائی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آؤ ہم کنٹین میں چلیں۔ یو شٹ اپ سن آف اے بچ، ذلیل کمینے! وہ حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ راجہ نے بڑی پھرتی سے ایک کرسی سامنے کر دی۔ وہ کرسی سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی بھی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے ایک کے منہ پر گھونسا رسید کیا، دوسرے کی ٹھوڑی کے نیچے کراٹے کا ہاتھ رسید کیا۔ تیسرا ساتھی بزدل تھا، پیچھے ہٹ کر ذرا دور چلا گیا۔ بزدل تو سب ہی تھے۔ وہ ہاکیوں، ڈنڈوں اور ہتھیاروں کے بلبوتے پر طاقت کی دھونس جماتے تھے۔ وہ دونوں مار کھا کر دور جاتے ہوئے بولے، ہم ابھی ہاکیاں لے کر آتے ہیں۔ لائبریری کے دروازے پر دوسری پارٹی کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیڈر نے کہا، یہ تمہاری دلیری ہے، ایک جوان کو مارنے کے لیے ہاکیاں لینے جا رہے ہو؟ یہاں چپ چاپ کھڑے رہو اور اپنے لیڈر جمال صالح کو اس سے نمٹنے دو۔ جمال صالح کرسی سمیت فرش پر گرنے کے بعد اٹھ رہا تھا۔ راجہ نے اس کے منہ پر جوتے سے ٹھوکر مار دی۔ وہ اچھل کر فرش پر دوبارہ گر پڑا۔ وہ تیسری بار بھی اٹھ نہ سکا۔ راجہ نے پھر اسے یکے بعد دیگرے 2 ٹھوکریں ماریں۔ نازاں چیختی ہوئی ان کے درمیان آ گئی۔ اپنے نازک ہاتھوں سے راجہ نواز کو مارتے ہوئے بولی، چھوڑو میرے بھائی کو، تم غنڈے ہو، بدماش ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، بھائی کی حمایت میں مجھ سے نفرت کرنا چاہتی ہو؟ یہ نہیں دیکھتی تمہارے باپ نے جو شرط مان لی ہے، یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ میری محبت پر اعتراض نہیں کرے گا۔ کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ وہ باتوں میں الجھ گیا تھا۔ جمال صالح کو فرش پر سے اٹھنے اور لباس کے اندر سے ٹیٹی نکالنے کا موقع مل گیا۔ وہ گرج کر بولا، ناز، سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اسے گولی مار دوں گا۔ راجہ نواز نے نازاں کو جکڑ کر اپنے سامنے ڈھال بنا لیا۔ پھر کہا، تم باپ بیٹے نے سمجھا کہ میں کسی دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے بخوشی میری شرط مان لی۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جس سے بھی میں عشق کروں گا وہ کسی کی بہن اور بیٹی ہوگی، تو پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ تمہاری بہن کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اور ہے۔ یہ نازاں میری محبت ہے، میری زندگی ہے۔ یہ آج پوری یونیورسٹی کو معلوم ہوگا، کل ساری دنیا میں چرچا ہوگا۔ میری محبت اتنی سچی اور غضبناک ہے کہ میں تم باپ بیٹے کے لہو سے نہا کر اسے اپنی دلہن بناؤں گا۔ پھر اس نے جمال صالح کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، اے خبردار، جمال پر حملہ نہ کرنا۔ جمال صالح نے بے اختیار سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ راجہ نے نازاں کو ایک طرف دھکا دے کر ٹیٹی والے ہاتھ پر ایک زوردار لات ماری۔ وہ ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ کر فضا میں اچھل کر میز پر آ گیا۔ راجہ نے دوسری لات جمال صالح کو ماری۔ وہ پیچھے کی طرف 2-3 کرسیوں سے ٹکراتا ہوا فرش پر پہنچ گیا۔
اس نے ٹی ٹی کو میز پر سے اٹھا کر اس کے چیمبر سے تمام گولیاں نکال لیں، پھر خالی ٹی ٹی کو اس کے پاس فرش پر پھینک کر کہا، یہ لو اپنا کھوکھلا ہتھیار، اور اب اپنی طاقت دکھاؤ۔ یہاں تماشا دیکھنے والوں کو یہ تو معلوم ہو کہ تم لوگ ہتھیاروں کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ یہاں کھڑی ہوئی طالبات میں سے کوئی بھی تم پر تھوکے گی تو تم اس کمزور لڑکی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ جمال صالح کے سر پر چوٹ آئی تھی، خون بہہ رہا تھا، وہ فرش پر سے اٹھ سکتا تھا مگر شرمندگی کے باعث ذرا دیر سے اٹھنا چاہتا تھا۔ نازاں روتے ہوئے بھائی کے پاس آئی، اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی کا لہو پونچھتے ہوئے راجا سے بولی، تم نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں تمہارے جیسے غنڈے اور بدماش سے نفرت کرتی ہوں، یاد رکھو بابا سائیں کو معلوم ہوگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولا، تم نے بھائی کا تماشا دیکھا ہے، ایک دن باپ کو بھی لہو لہان دیکھو گی۔ میں کہہ چکا ہوں ان کے خون سے نہا کر تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ لائبریری کے وسیع و عریض ہال میں طلباء و طالبات کی اور انتظامیہ سے تعلق رکھنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ان کے درمیان سے گزر کر جانے لگا تو تمام طلباء اور طالبات تالیاں بجانے لگے۔ چند پروفیسر بھی آ گئے تھے۔ راجا نے کہا، سر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے اور یونیورسٹی میں کبھی ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ دیکھ لیں میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ڈی سی رکن الدین کا تبادلہ ہو گیا۔ وہ تھر کے علاقے سے سکھر پہنچ گیا۔ سکھر پہلے ہی اس کے بیوی بچے رہتے تھے۔ ایک جوان بیٹی سائرہ تبسم کالج میں پڑھتی تھی۔ رکن الدین کو اسی جوان بیٹی کی فکر تھی۔ کیپٹن امیر حمزہ نے وارننگ دی تھی کہ اگر وہ اپنے جرائم کا اعمال نامہ خود لکھ کر عدالت میں اقبال جرم کے لیے نہیں جائے گا تو سزا کے طور پر اس کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اسے اقبال جرم کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دی گئی تھی، جس میں سے 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دوسرے دن رکن الدین سکھر پہنچا تو بیوی بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے بیوی سے پوچھا، سائرہ کہاں ہے؟ بیگم نے کہا، وہ کالج گئی ہے۔ لیکن آپ نے گھر پر مسلح پولیس کا پہرا کیوں لگایا ہے؟ آج صبح پولیس کی گاڑی سائرہ کو کالج لے گئی ہے۔ پولیس افسر نے کہا ہے کہ واپسی میں بھی پولیس کی گاڑی سائرہ کو گھر پہنچا دے گی۔ رکن الدین نے بیگم کو کیپٹن حمزہ کی وارننگ کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، سائرہ کے امتحانات ہو رہے ہیں، ورنہ میں اسے کالج نہ جانے دیتی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، امیر حمزہ کیٹی بندر اور تھر جیسے ویران علاقوں میں کامیاب ہوتا رہا ہے، یہاں سکھر کی پولیس اور انتظامیہ کے مقابلے پر آئے گا تو حرام موت مارا جائے گا۔ پرسوں سائرہ کا آخری پرچہ ہے، پھر میں اسے گھر سے نکلنے نہیں دوں گی۔ یہ لڑکیاں جوان ہو کر بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ تو گھر سے دور رہتے ہیں، ساری پریشانیاں مجھے اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہمارے ہاں چور دروازوں سے بے انتہا دولت آتی ہے، ہم نے عزت اور شہرت بھی کمائی ہے، پھر پریشانیوں کا دکھڑا کیوں روتی ہو؟ میں جو دکھڑا سنا رہی ہوں آپ بھی سن کر سر پکڑ لیں گے۔ ہماری بیٹی کے پر نکل آئے ہیں، کسی لڑکے سے عشق فرما رہی ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری سائرہ ایسی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو معصوم اور نادان سمجھنے والے والدین اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں اسے روکتی ٹوکتی رہتی ہوں، اسے فون اٹینڈ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ پہلے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی رہتی تھی، اس پر پابندی عائد کی ہے تو وہ آدھی رات کے بعد فون کرتی ہے۔ مجھے تو گہری نیند سونے کی عادت ہے، مجھے کبھی پتہ نہ چلتا مگر چھوٹی ماہرہ نے مجھے بتایا ہے۔ وہ لڑکا کون ہے؟ تم نے اسے دیکھا ہے؟ ایک بار دیکھا ہے، وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ ہم تو کسی CSP سطح کے داماد کے خواب دیکھتے رہے اور وہ ہے کہ ڈش کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ایک معمولی نوجوان کو ہیرو بنا رہی ہے۔ اسے کالج سے آنے دو، میں پیار سے سمجھاؤں گا۔ وہ کالج سے 2 بجے دوپہر کو واپس آتی تھی، اس روز نہیں آئی۔ پولیس کی جو گاڑی اسے صبح لینے گئی تھی وہ اس کے بغیر واپس آئی۔ ایک افسر نے رکن الدین کو سلام کر کے کہا، سر بری خبر ہے، آپ کی صاحبزادی کو کالج پہنچانے کے 1 گھنٹے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ امتحان ہال میں نہیں ہیں۔ ممتحن سے اجازت لے کر واش روم کی طرف گئی تھیں، پھر واپس نہیں آئیں۔ کالج کے پچھلے گیٹ پر 2 مسلح سپاہی تھے،
وہ دونوں ایک قریبی ہوٹل سے لائی جانے والی چائے پی کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہاں کوئی نہیں جانتا ہے کہ صاحبزادی واش روم سے پچھلے گیٹ کی طرف کیوں گئیں۔ باہر کا کوئی شخص کالج کے اندر نہیں آیا تھا۔ رکن الدین گم سا ہو کر افسر کی رپورٹ سن رہا تھا۔ پھر وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، کیا سپاہیوں کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ڈیوٹی کے وقت چائے پیا کریں اور رشوت لے کر کسی بھی غیر ضروری شخص کو ڈیوٹی کی جگہ آنے دیں؟ وہ کہاں گئی ہے؟ اس کا کوئی سراغ کیوں نہیں ملا؟ میں پورے شہر کی ناکہ بندی کرانے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ کیپٹن امیر حمزہ کی تصویریں صبح ہی تمام علاقوں کے تھانوں میں پہنچا دی گئی تھیں۔ ہر پیٹرولنگ پولیس پارٹی میں ایک لیڈی کانسٹیبل ہے۔ وہ برقع پہننے والی لڑکیوں کے نقاب اٹھا کر دیکھے گی۔ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ امیر حمزہ آپ کی صاحبزادی کو برقع یا چادر میں چھپا کر لے جا سکتا ہے۔ رکن الدین کا سر چکرا رہا تھا۔ بیگم نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ مار مار کر کہہ رہی تھی، ہائے وہ ظالم میری بچی کو لے گیا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ رکن الدین فون کے ذریعے ڈی آئی جی پولیس اور انتظامیہ کے عہدیداروں سے رابطے کر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا دل کہتا تھا کہ بیٹی کا سراغ مل گیا ہوگا، لیکن فون کر کے پوچھنے پر مایوسی ہوتی تھی۔ اس نے شام کو ڈی آئی جی سے کہا، 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیسی ناکہ بندی کرائی ہے۔ امیر حمزہ ایک تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ رہ چکا ہے۔ وہ بڑی حکمت عملی سے ناکہ بندی کو توڑ کر میری بیٹی کو سکھر سے کہیں دور لے گیا ہوگا۔ اس نے بات ختم کر کے ریسیور رکھا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر بولا، ہیلو، میں ڈی سی رکن الدین بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک خاتون نے پوچھا، سر کیا میرا بیٹا کاظم آپ کے گھر آیا ہے؟ تم کون ہو اور تمہارا بیٹا کاظم ہمارے گھر کیوں آئے گا؟ بیگم نے شوہر کے ہاتھ سے فوراً ریسیور لیتے ہوئے کہا، کاظم اسی لڑکے کا نام ہے۔ پھر وہ فون پر بولی، میں سائرہ کی ماں بول رہی ہوں، آپ میرے شوہر سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں اپنے بیٹے کاظم کے لیے پریشان ہوں۔ وہ صبح 5 بجے سے گیا ہے اور اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ میرا بیٹا کبھی اتنی دیر تک باہر نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو میں آپ کی بیٹی سائرہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں۔ وہ صبح کالج گئی تھی، پھر وہاں سے لاپتہ ہو گئی۔ پورے شہر میں اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ او خدایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ہی صبح سے لاپتہ ہیں۔ بیگم نے اچانک تیور بدل کر کہا، صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، میری معصوم بچی کو بہلا پھسلا کر لے گیا ہے۔ آپ کی بیٹی اور معصوم روز آدھی رات کے بعد میرے بیٹے سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ ہم آپ کی طرح مالدار نہیں ہیں، اسے اپنی برابر کی حیثیت والی لڑکی کو پسند کرنا چاہیے، مگر میری نصیحتیں اس لیے اثر نہیں کرتی تھیں کہ آپ کی بیٹی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ بکواس مت کرو، ابھی میرے میاں پولیس کے ذریعے تمہارا جینا محال کر دیں گے۔ جب بھی تمہارا بیٹا پکڑا جائے گا، اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر تمہارے پاس بھیجیں گے۔ بیگم نے ریسیور کریڈل پر پٹخ کر کہا، ہم امیر حمزہ پر شبہ کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ ہماری بیٹی کاظم کے ساتھ گئی ہے۔ ان دونوں نے یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ پہلے سے بنایا ہوگا اور آج موقع پا کر نکل گئے ہیں۔ ویسے وہ اتنے چالاک نہیں ہیں، پولیس والوں کو دھوکہ دے کر شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے، وہ اسی شہر میں کہیں چھپے ہوں گے۔ رکن الدین نے ڈی آئی جی پولیس سے رابطہ کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ نئی صورتحال بتائی۔ اس سے کہا کہ کاظم کے گھر پر جا کر گھر کی تلاشی لی جائے اور اس کے باپ کو حراست میں رکھا جائے۔ اس شہر کے ہر گھر اور ہر گلی کوچے میں انہیں تلاش کیا جائے۔ کاظم کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر سے 5 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد لے گیا ہے۔ پولیس والے اس نئی صورتحال کے مطابق سائرہ اور کاظم کو اسی شہر میں تلاش کرنے لگے۔ بیگم نے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا، کاظم پر اغوا کے علاوہ چوری کا بھی الزام لگا دیا۔ اب تو وہ جب بھی پکڑا جائے گا، اس سے 5 لاکھ کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد وصول کیے جائیں گے۔ رکن الدین نے چونک کر کہا، بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جائے گی، وہ یہاں سے نقدی اور زیورات ضرور لے گئی ہوگی۔
بیگم فوراً ہی اٹھ کر تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی اور پھر ایک الماری سے چابیاں نکال کر سیف کو کھولا۔ اندر زیورات نظر آ رہے تھے، بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں بھی تھیں۔ ان میں سے کچھ گڈیاں کم تھیں، لیکن جو بات پریشان کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں سے چند اہم دستاویزات غائب ہو گئی تھیں۔ ان دستاویزات کے ذریعے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ ڈی سی رکن الدین نے کراچی، سکھر اور نواب شاہ میں مجموعی طور پر 1,80,00,000 روپے کی زمین جائیداد کے حساب کے علاوہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بیگم اور رکن الدین کے کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے لاکھ محفوظ ہیں۔ رکن الدین چکرا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ بیگم نے پاس آ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ سیف کو تکتے ہوئے بولا، امیر حمزہ۔ امیر حمزہ؟ بیگم نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹی تمام دستاویزات اور چھوٹی ڈائریاں لے جا کر کیا کرے گی؟ وہ چیزیں کبھی اس کے کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، سائرہ ایسی چیزیں نہیں لے جائے گی۔ آپ امیر حمزہ کا نام لے رہے ہیں، کیا اس نے اس سیف سے وہ سب کچھ چرایا ہے؟ وہ غصے سے سیف کو گھونسا مارتے ہوئے بولا، ہاں، یہ اسی کا کام ہے۔ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے سیل کرا سکتا ہے، ہمارا محاسبہ کرا سکتا ہے۔ ایک ڈی سی لیول کے افسر نے صرف 4 برسوں میں 1,80,00,000 کی جائیدادیں کیسے خریدیں، اور ہمارے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 70 لاکھ روپے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ ہمارے خلاف ٹھوس ثبوت لے گیا ہے، لیکن وہ یہاں کب آیا ہوگا؟ کب اس نے چوری کی ہوگی؟ کل اس سیف میں سب کچھ تھا۔ کل سے آج تک میں گھر سے باہر نہیں گئی۔ وہ یہاں چوری کرنے کب آیا ہوگا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، وہ نہیں آیا ہوگا۔ یہ تمام دستاویزات بیٹی کے ساتھ گئی ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا گدھے کی بچی اتنی اہم چیزیں کیوں لے گئی ہے۔ کیا میں اپنا سر پھوڑ لوں؟ چند باتیں جو سمجھ میں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ امیر حمزہ نے اس کی بیٹی سائرہ کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس دھمکی پر عمل ہونے سے پہلے سائرہ خود اپنے عاشق کاظم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں نقدی اور زیورات لے کر اپنے ہی گھر کا صفایا کر جاتی ہیں، لیکن سائرہ معاشی اور مالی طور پر سہارا دینے والی کوئی چیز نہیں لے گئی تھی۔ جو ڈائری اور دستاویزات چرائی گئی تھیں وہ سائرہ کے کسی کام آنے والی نہیں تھیں۔ یہ چیزیں رکن الدین کے خلاف امیر حمزہ کے کام آ سکتی تھیں، لیکن بیگم اور رکن الدین پورے یقین سے کہہ سکتے تھے کہ امیر حمزہ نے ان کے گھر آ کر چوری نہیں کی ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ امیر حمزہ نے وہ ڈائری اور دستاویزات حاصل کرنے کے لیے شاید کسی حکمت عملی سے سائرہ کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہوگا۔ انیلا بانو بستر کے سرہانے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ شانے کے زخم کی تکلیف قدرے کم ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر صبح اور شام آ کر اس کا علاج کرتا تھا۔ ایک ملازمہ اس کی خدمت کے لیے موجود رہتی تھی۔ وہ کوٹھی کے جس حصے میں رہتی تھی وہاں کی کھڑکیاں اور دروازے باہر سے بند رہتے تھے۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ جب تک وہاں رہے تب تک باہر جانے کی بات نہ کرے، اور جب اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وہاں سے کہیں دور پہنچا دیا جائے گا تو پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے جا سکے گی۔ امیر حمزہ نے زخم بھرنے تک اسے وہاں پناہ دی تھی۔ انیلا نے اسے ایک ہی بار دیکھا تھا۔ دوسری بار اس سے ملنے کی خواہش کی تو اس کے خاص ماتحت نے آ کر پوچھا، کیپٹن صاحب سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ یہاں کوئی تکلیف ہے یا کسی چیز کی کمی ہے؟ میں مرزا نیک بخت سے تعلق رکھنے والے معاہدے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ معاہدہ اس کی کمزوری بن کر میرے پاس نہیں رہے گا تو وہ مجھے کہیں بھی کسی وقت بھی قتل کرا دے گا۔ تم اس سے کہہ سکتی ہو کہ وہ معاہدہ تمہارے پاس ہے اور تم نے اسے کیپٹن امیر حمزہ کو امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دیا ہے۔ کیپٹن صاحب کا نام سن کر پھر وہ کبھی تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ میں اپنے والدین اور بھائی کے لیے مصیبت بن گئی ہوں۔ زخم بھرنے کے بعد گھر نہیں جاؤں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا اپنا ٹھکانہ کہاں بناؤں۔ تم نیک بخت سے سودا کر سکتی ہو۔ اس سے کہہ سکتی ہو کہ تم پاکستان سے اپنے کسی پسند کے ملک میں جانا پسند کرو گی۔ وہ وہاں تمہارے رہائشی اخراجات برداشت کرتا رہے گا تو تم اس معاہدے کو منظر عام پر نہیں لاؤ گی۔ وہ ملک دشمن معاہدہ ہے۔ کیا کیپٹن صاحب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟
کیا میرے تحفظ کی خاطر معاہدے کے ذریعے نیک بخت کا محاسبہ نہیں کریں گے؟ ہم نہیں جانتے کہ کیپٹن صاحب کیا کرنے والے ہیں، ویسے وہ جو کریں گے اس سے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا میں نیک بخت سے فون پر بات کر سکتی ہوں؟ میں ابھی فون کال کا انتظام کرتا ہوں۔ یہاں باقاعدہ ٹیلی فون نہیں ہے، کیونکہ ٹیلی فون کے ذریعے اس کوٹھی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ٹیلی فون پول کے تار سے کنیکشن لے کر کسی سے بات کرتے ہیں، پھر اس کنیکشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ امیر حمزہ کا ماتحت چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لمبے تار کے ساتھ ایک ٹیلی فون لے آیا، اسے انیلا بانو کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ اس فون کا ایک کنیکشن اس کوٹھی کے ایک ایسے کمرے میں تھا جہاں امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے رسیور کو کان سے لگایا۔ انیلا بانو کی آواز سنائی دی۔ وہ مرزا نیک بخت سے کہہ رہی تھی، ہیلو بدبخت، مجھے تلاش کر رہے ہو؟ مرزا نیک بخت کی آواز سنائی دی، میں ہمیشہ نیک بخت رہا ہوں، لیکن تم آستین کا سانپ بن کر مجھے بدبخت بنا رہی ہو۔ کیا میں تمہاری ضرورت سے بہت زیادہ رقمیں نہیں دیتا تھا؟ ان رقومات کے علاوہ تمہاری دوسری تمام ضروریات پوری نہیں کرتا تھا؟ تم میرے لیے بہت کرتے تھے، لیکن جتنا بھی کرتے تھے اس کے باوجود میں داشتہ کہلاتی رہی۔ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ایک سیاستداں دوسری تیسری شادیاں کر کے نیک نام نہیں رہتا۔ پھر میں اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ تم سے شادی کروں گا تو وہ اپوزیشن والوں سے مل جائے گی، گھر کی بھیدی بن کر میری لنکا ڈھا دے گی۔ تم شادی کی بات نہ کرو، کوئی دوسری بڑی سے بڑی شرط منوا لو۔ میں اپنے وجود سے داشتہ کا لفظ مٹانے اور تمہاری منکوہہ بننے کے لیے پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہ سکتی ہوں۔ ہماری شادی کا راز پاکستان میں کسی پر نہیں کھلے گا۔ خفیہ ایجنسیاں پاتال میں چھپے ہوئے راز معلوم کر لیتی ہیں۔ تم سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا دوں۔ 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں۔ تمہارے پاس سوچنے اور حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ اگر تم نے 2 ماہ کے اندر کسی بیرون ملک میں میری رہائش کے انتظامات نہ کیے اور وہاں مجھ سے نکاح نہ پڑھایا تو میں اس معاہدے کو منظر عام پر لے آؤں گی۔ کیا وہ معاہدہ اب بھی تمہارے پاس ہے؟ نہیں، میں نے کیپٹن امیر حمزہ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب میں 2 طرف سے بلیک میل کیا جاؤں گا۔ تم تو کر ہی رہی ہو، اب امیر حمزہ بھی کرنے والا ہے۔ میری شرط مان لینے کے بعد امیر حمزہ تم سے ایسا سمجھوتا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ معاہدہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گا۔ میں کیپٹن امیر حمزہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ ہم سب سیاستدانوں کا دشمن ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں ہی ہمیں وہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال نامے پکڑا کر کہتا ہے، عدالت میں جاؤ اور اب تک عوام سے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے جتنے جرائم کیے ہیں انہیں تسلیم کرو۔ وہ میرے اور خفیہ ہاتھ کے اس معاہدے کو بھی عدالت میں پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا۔ میں تم دونوں کے درمیان سمجھوتا کراؤں گی۔ میں یہاں خفیہ ہاتھ سے خفیہ طور پر سمجھوتا کرنے آیا تھا۔ کل میں اسلام آباد جاؤں گا۔ انتخابات سر پر ہیں، وہاں میری موجودگی ضروری ہے۔ میں آج رات تک کسی وقت بھی حمزہ صاحب سے تمہاری بات کراؤں گی۔ انیلا نے رابطہ ختم کر کے ملازمہ کو آواز دی، پھر اس کے آنے پر کہا، یہ فون لے جاؤ۔ حمزہ صاحب کے ماتحت سے کہو میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ فون لے کر اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر ماتحت کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فون کے تار الگ کر دیے، پھر اسے لے جا کر امیر حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ تب امیر حمزہ نے اپنے فون کا ریسیور اٹھا کر مرزا نیک بخت سے رابطہ کیا، پھر اس کی آواز سن کر بولا، میں ہوں کیپٹن امیر حمزہ۔ وہ جلدی سے بولا، آپ جناب آپ ہیں؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ ابھی ابھی بانو سے میرا مطلب ہے انیلا بانو سے گفتگو ہوئی تھی۔ آپ کا ذکر مبارک ہوتا رہا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا، آپ بہت ہی معاملہ فہم ہیں، ہم جیسے غلطیاں کرنے والوں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے تھر کے ڈی سی کو سنبھلنے کا موقع دیا ہے، اسے اپنا اعمال نامہ خود عدالت میں لے جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح آپ قانون کی بالادستی قائم رکھتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ جب کوئی آپ کے نیک مشورے پر عمل نہ کرے تو آپ مجبور ہو کر اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ میں آپ سے اسی سلسلے میں
ہیلو 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 جناب کیپٹن صاحب، ہیلو ہیلو۔ پتہ چلا کہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا ہے۔ نیک بخت نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا، سوچنے لگا کیا بات ہو گئی، فون کیوں بند کیا ہوگا یا بند کر دیا گیا۔ گھنٹی بجنے لگی، اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو کون؟ میں ہوں کیپٹن امیر حمزہ۔ اوہ کیپٹن صاحب، لائن اچانک کٹ گئی تھی۔ کٹی نہیں تھی، کاٹ دی گئی تھی۔ تم بہت بول رہے تھے، صرف کام کی باتیں سنا کرو اور کام کی باتیں کیا کرو۔ جی جی ہاں، میں پریشانی میں کچھ زیادہ بولتا رہا، اب نہیں بولوں گا، آپ کی سنوں گا۔ آپ حکم کریں۔ انیلا بانو کو جلد سے جلد پاکستان سے باہر اس کے کسی پسند کے ملک میں بھیج دو۔ وہاں اس کا ذاتی بنگلہ، کار اور خاصا بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ ہو جائے گا۔ لندن کے ایک مضافاتی علاقے میں میرا ایک ذاتی کاٹیج ہے، میں وہ کاٹیج اس کے نام کر دوں گا۔ 5 لاکھ پاؤنڈز اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا۔ 5 نہیں 10 لاکھ، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہوگی، تم اس سے نکاح پڑھاؤ گے۔ کیپٹن صاحب، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، دوسری شادی کا راز کھلتے ہی وہ اپوزیشن والوں سے مل کر زیادہ نہ بولو، پوری قوم سے فراڈ کرتے ہو، ایک بیوی سے نہیں کر سکتے۔ اگر میری شرائط تسلیم کرو گے تو اس معاہدے کے سلسلے میں شاید کوئی سمجھوتا ہو سکے گا۔ سمجھوتے کی بات پر اس نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آپ کی شرائط تسلیم کرتا ہوں۔ آپ انیلا بانو کو اسلام آباد بھیج دیں، میں لندن میں اپنا ذاتی کاٹیج اس کے نام کرنے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کے بعد اس سے نکاح پڑھوا کر یہاں آ جاؤں گا۔ لیکن میری ایک بات مان لیں۔ ماننے والی بات ہوگی تو مان لوں گا، معمولی سی بات ہے۔ میں اپنی بیوی سے اور عوام سے دوسری شادی والی بات چھپانے کے لیے ایک چال چلوں گا۔ اس کے نتیجے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، صرف میرا اتنا یہ فائدہ یہ ہے کہ میری بیوی کو کبھی میری دوسری شادی کا یقین نہیں ہوگا، چاہے دشمن اسے لاکھ بہکاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن انیلا اور اس سے ہونے والے بچوں کے بہترین مستقبل کی ضمانت دے دو۔ میں ہر طرح سے آپ کو مطمئن کروں گا، اب آپ مجھے مطمئن کریں۔ امیر حمزہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، تم لوگ خفیہ ہاتھ کے اشاروں پر ملکی قوانین بد سے بدتر کرتے رہتے ہو، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری ایک پلاننگ ہے، جس پر عمل کرو گے تو میں تمہارے اس معاہدے کو خفیہ رکھوں گا۔ تم اپنے طور پر انتخابی مہم میں کامیاب ہو کر اپنی حکومت بناؤ، پھر خفیہ ہاتھ کو جھانسا دو، اس کی ایسی باتیں مان لیا کرو جس سے ملک اور قوم کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ باقی کام ایک محب وطن حکمران کی طرح کرتے رہو۔ میں خفیہ ہاتھ کو بھی اس معاہدے کی وجہ سے دباؤ میں رکھوں گا، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ معاہدہ عالمی سطح پر سب کے سامنے آئے۔ وہ اپنی خود غرضی اور مکارانہ مقاصد کو دوسرے ممالک پر ظاہر نہیں ہونے دے گا، اس لیے وہ اس ملک کو بدترین بنانے والی پالیسیوں پر تم سے جبراً عمل نہیں کرائے گا۔ میں مانتا ہوں وہ بھی آپ کے دباؤ میں رہے گا، لیکن آپ کی زندگی کم ہو جائے گی، اس کی خفیہ ایجنسیوں والے آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ پھر جس طرح ہمارے کئی بڑے سیاستدانوں کی موت کا سراغ نہیں ملا، اسی طرح آپ کی موت کا بھی ایک معمہ اس طرح آپ کی موت بھی ایک معمہ بن جائے گی۔ خفیہ ہاتھ نے اب سے پہلے بھی مجھے مار ڈالنے کی کوششیں کی تھیں، اب میری حیات نو اس کے لیے معمہ بن گئی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، معاہدے کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، انیلا بانو کا مستقبل سنوار دو، کل رات تک اسے اسلام آباد پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ مرزا نیک بخت اپنے رازدار مشیر احمد علی کو بلا کر مشورہ کرنے لگا، کیا خفیہ ہاتھ کو بتا دیا جائے کہ وہ معاہدہ کیپٹن امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور آئندہ وہ خفیہ ہاتھ کو بھی اپنے دباؤ میں رکھے گا؟ مشیر نے مشورہ دیا، ابھی اسے حقیقت نہ بتائی جائے، 3 ماہ گزرنے دیں، اقتدار حاصل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کو رفتہ رفتہ حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے اور امیر حمزہ کے درمیان ٹھن جائے گی۔ وہ معاہدے کی وجہ سے بظاہر دباؤ میں رہے گا، لیکن در پردہ امیر حمزہ کو ٹھکانے لگانے کی کوششیں کرے گا اور ہم خاموشی سے ان کا تماشا دیکھتے رہیں گے۔ امیر حمزہ کل رات تک انیلا بانو کو اسلام آباد پہنچانے والا ہے۔ یہ لڑکی ہر وقت میرے لیے مصیبت بنی رہے گی، مجھے اس سے اس طرح نجات حاصل کرنی ہوگی کہ امیر حمزہ ہم پر کبھی شبہ نہ کرے اور وہ بلا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔
وہ دونوں اپنے اپنے طور پر انیلا بانو سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ بیگم اور رکن الدین تمام رات سو نہ سکے۔ انہوں نے کاظم کے خلاف سائرہ کے اغوا کے علاوہ 5 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ روپے نقد چرا کر لے جانے کے الزامات لگائے تھے اور اس کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ آدھی رات کے بعد پولیس والے کاظم کے باپ کو پکڑ کر لے گئے تھے اور اس طرح طرح سے ظلم کر کے یہ بیان لکھوانا چاہتے تھے کہ اس کے بیٹے نے DC رکن الدین کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کی بیٹی کو جبراً اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کا بوڑھا باپ کہہ رہا تھا، میرے بیٹے نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ جہاں تک سائرہ کا تعلق ہے، وہ راضی خوشی اس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ بیچارہ بوڑھا تھانے میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا۔ دوسری طرف امیر حمزہ کے 2 جانباز سائرہ اور کاظم کو کراچی لے آئے، انہیں آرام سے رہنے کے لیے ایک مکان دیا اور تاکید کی کہ جب تک حالات سازگار نہ ہوں وہ دونوں اس مکان سے باہر نہ نکلیں۔ پھر صبح ہونے سے پہلے امیر حمزہ نے فون کے ذریعے رکن الدین سے رابطہ کیا۔ اس نے رکن الدین سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں سکھر میں ہوں؟ آپ کو میرے گھر کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری بیٹی سائرہ نے بتایا ہے۔ سائرہ نے؟ کیا میری بیٹی آپ کے پاس ہے؟ ہاں، خیریت سے ہے اور عزت و آبرو سے ہے۔ آج شام تک کاظم سے اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہا، پھر بولا، وہ نکاح ہماری مرضی کے خلاف ہوگا، لیکن یہ اطمینان ہے کہ آپ میری بیٹی کی مرضی کے مطابق شادی کر رہے ہیں۔ رکن الدین، ذرا سوچو، تم یہ جانتے تھے کہ راہو جیسے دلال اور پولیس کی ملی بھگت سے کم سن بچیوں پر اجتماعی زیادتیاں ہوتی رہیں، وہ بیچاریاں درندگی کا شکار ہو کر مر گئیں۔ کیا تم مطمئن ہو کہ تمہاری بیٹی سائرہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ تمہارا احسان ہے۔ تم نے میری بیٹی اور میرے خاندان کی عزت رکھ لی ہے۔ تم نے ان بچیوں کی عزت اور سلامتی کے لیے انسانیت کا ثبوت کیوں نہیں دیا؟ تم اپنے علاقے کے سب سے بڑے عہدیدار تھے، بلکہ حاکم تھے۔ تم ان ظالم درندوں کو گرفتار کر کے انصاف کے لیے انہیں عدالت پہنچا سکتے تھے۔ مجبور تھا، اوپر والوں کا حکم تھا کہ میں اس معاملے کو دبا دوں۔ میں اپنے بڑوں کی مرضی کے خلاف اس معاملے کو نہ دباتا تو میری ملازمت چلی جاتی۔ تم نے ملازمت بچا لی، اپنی جان کیسے بچاؤ گے؟ میں نے تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چونکہ تمہارا محاسبہ کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے تمہارے گھریلو حالات معلوم کیے۔ معلومات حاصل کرنے کے دوران میں پتہ چلا کہ سائرہ اور کاظم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے 2 جانبازوں نے ان پیار کرنے والوں سے کہا کہ وہ انہیں گھر سے بھاگنے کا موقع دیں گے اور کراچی میں آرام دہ رہائش کا انتظام کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ سائرہ اپنے باپ کی زمین و جائیداد کے تمام کاغذات لے کر آئے۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کاظم کی دیوانی ہے، وہ اس دیوانگی میں تمہاری تمام اہم دستاویزات میرے پاس لے آئی ہے۔ او گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی میرے اعتماد کو دھوکہ دے گی۔ DC کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم ملک اور قوم کے اعتماد کو دھوکہ دو گے۔ تمہاری بیٹی نے وہی کیا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ آپ درست کہتے ہیں، میں جو کرتا رہا اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ سزا کہاں ملی ہے؟ ابھی تم آرام سے اپنے گھر میں ہو۔ میں نے تمہارے جرائم کی سزا تمہاری بیٹی کو نہیں دی، اس کا گھر آباد کر رہا ہوں۔ وہ بالغ ہے، آج نہیں تو کل تمہیں اس کی خانہ آبادی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تم اپنی کہو، کیا اپنا اعمال نامہ خود لکھ کر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہو؟ میں کیا کہوں، میرا اعمال نامہ تو آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہاں، ہمارے ملک میں ایسے ایماندار اور فرض شناس وکلاء اور جج صاحبان ہیں جن کے پاس میں یہ دستاویزات پہنچاؤں گا اور ان کے ذریعے تمہارے بینک اکاؤنٹ سیل کراؤں گا۔ پلیز کیپٹن امیر حمزہ صاحب، رحم کریں۔ ایسی سزا دیں گے تو میرے بچے میرے بعد کنگال ہو جائیں گے۔ اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے بچوں کا مستقبل شاندار بنائے رکھنے کے لیے عہدیدار بے ایمانی اور رشوت خوری کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کماتے رہتے ہیں۔ تمہیں سزا ملے گی تو تمہارے بچے رزق حلال کمانا سیکھیں گے۔ میں کل شام تک کی مہلت دے رہا ہوں۔ تم خود عدالت میں حاضر ہو کر اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرو گے تو تمہاری سزا میں نرمی ہوگی۔
میری طرف سے بار ایسوسی ایشن اور جج صاحبان سفارش کریں گے کہ تمہاری ملازمت بحال رکھ کر تمہیں ایمانداری سے فرائض ادا کرنے کے مواقع دیے جائیں۔ سوچ لو کل شام تک تمہیں کیا کرنا ہے۔ امیر حمزہ نے فون بند کر دیا۔ وہ پچھلی رات مرزا نیک بخت سے کہہ چکا تھا کہ دوسرے دن 3 بجے کی فلائٹ سے انیلا بانو اسلام آباد جانے والی ہے۔ وہ دن کے 1 بجے ڈیفنس کے علاقے کے قریب Z2 کے بس سٹاپ پر ایک ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی۔ اسے اپنے گارڈز کی حفاظت میں ایئرپورٹ سے اسلام آباد پہنچایا جائے۔ مرزا نیک بخت نے مشیر احمد علی کے مشورے سے ایک لائن آف ایکشن طے کر لیا تھا۔ اس کے مطابق ایک بوڑھا اور جوان شخص انیلا بانو کے گھر گئے۔ وہاں اس کے بھائی سے تنہائی میں رازداری سے کہا، میں مرزا نیک بخت کی کوٹھی کا بوڑھا چوکی دار ہوں اور یہ میرا جوان بیٹا وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ ایک بار تم اور دوسری بار تمہارے والدین اس کوٹھی کے گیٹ پر آ چکے ہیں۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اس وقت میرا ضمیر سویا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن اس کوٹھی میں چھپی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا رونے لگا۔ جوان نے کہا، مجھے اور بابا کو قدرت کی طرف سے سزا مل چکی ہے۔ میری جوان بہن کو کسی دشمن نے گولی مار دی ہے اور گولی مارنے سے پہلے اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ وہ جوان رونے لگا۔ بوڑھے نے کہا، ہم تمہاری بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تم حوصلہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری بہن بانو کو لے کر کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں جائیں گے۔ انیلا کے بھائی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں کی بیٹی اور بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ قدرت کے کھیل عجیب ہیں، اس طرح تمہارے ضمیر بیدار ہو گئے ہیں۔ میرے حوصلے کی بات نہ کرو۔ میں اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے دشمنوں کے سر کچل سکتا ہوں، تو پھر ابھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ آئے گی۔ مرزا نیک بخت کا ایک سیکیورٹی گارڈ اسے اسلام آباد لے جا رہا ہے۔ انہوں نے انیلا کے بھائی کو ایک ریوالور دیا۔ پھر وہ تینوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے۔ امیر حمزہ نے انیلا کو رخصت کرتے وقت ایک موبائل فون دیا تھا اور کہا تھا، تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو یا خطرہ محسوس کرو تو فوراً فون پر رابطہ کرنا۔ میرے جانباز تمہاری سلامتی کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کوٹھی کے باہر لایا گیا اور ایک کار میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کار تقریباً 1 گھنٹے تک چلتی رہی۔ حالانکہ اس کوٹھی سے گزری کا بس سٹاپ بہت قریب تھا، لیکن وہ کار یوں ہی 1 گھنٹے تک چلتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ کار کے ڈرائیور نے ایک ٹیکسی والے سے ایئرپورٹ جانے کا کرایہ طے کر کے اسے دگنی رقم دی۔ اس سے کہا، یہ بی بی جی یہاں تھوڑی دیر کسی کا انتظار کریں گی، اس لیے تمہیں دگنا کرایہ دیا جا رہا ہے۔ وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امیر حمزہ کا ڈرائیور کار لے کر چلا گیا۔ 20 منٹ کے بعد مرزا نیک بخت کا ایک سیکیورٹی گارڈ ایک کار میں آیا۔ انیلا نے ٹیکسی والے سے کہا، تم کرایہ رکھو، میں اس کار میں جا رہی ہوں۔ وہ نیک بخت کے اس سیکیورٹی افسر کو پہچانتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مرزا نیک بخت نے اپنی داشتہ سے شادی نہ کرنے اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے خوب چکر چلایا تھا۔ جب وہ کار مین روڈ اور جناح ٹرمینل کے درمیانی راستے پر پہنچی تو ایک دوسری کار نے اس کا راستہ روک دیا۔ انیلا بانو نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ونڈ سکرین کے پار دیکھا۔ اسے اپنا بڑا بھائی ایک بوڑھے اور جوان کے ساتھ نظر آیا۔ جوان کے ہاتھ میں ایک ٹی ٹی اور بھائی کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ انیلا بانو نے فوراً ہی موبائل آن کر کے نمبر ڈائل کیے۔ اتنے میں وہ قریب پہنچ گئے۔ اس کا بھائی گرج کر نیک بخت کے گارڈ سے کہہ رہا تھا، کتے، تو میری بہن کو یہاں سے نہیں لے جا سکے گا۔ اس سے پہلے کہ گارڈ اپنا ہتھیار استعمال کرتا، اس جوان نے ٹی ٹی سے فائر کر کے اسے زخمی کر دیا۔ انیلا بانو فون پر کہہ رہی تھی، میرے بھائی مجھے لینے آئے ہیں، پلیز جلدی آئیں، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، آپ بھائی کو روکیں۔ بھائی نے کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈال کر اس سے موبائل چھین کر کہا، ذلیل کمینی، اپنے یار کو بلا رہی ہے، میری غیرت کا، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے، گھر چل کر تجھ سے نمٹ لوں گا۔ وہ موبائل ایک طرف پھینک کر دروازہ کھول کر بہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس جوان نے زخمی گارڈ کو کار سے کھینچ کر باہر زمین پر لٹا دیا۔ بوڑھے کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر کار سٹارٹ کر کے اسے تیز رفتاری سے بھگانے لگا۔ انیلا نے کہا، بھائی جان، آپ مجھے گھر نہ لے جائیں، میں مرزا نیک بخت سے اپنے جائز حقوق حاصل کر کے خود آپ لوگوں کے پاس آؤں گی۔
بکواس مت کرو، وہ خود غرض تمہیں جائز حقوق نہیں دے گا، ہم قانونی کارروائی کر کے تمہارے حقوق تمہیں دلائیں گے۔ وہ بہن بھائی پچھلی سیٹ پر بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ بھائی نے غصہ دکھانے اور بحث کرنے کے دوران میں خیال نہیں کیا کہ وہ کار کہاں جا رہی ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ چونک گیا۔ کار ایک ویران علاقے میں رک گئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ شاید یہ کھوکھرا پار کا ویران علاقہ ہے۔ جوان نے اگلی سیٹ سے گھوم کر مسکراتے ہوئے اس غیرت مند بھائی کو دیکھا، پھر کچھ کہے سنے بغیر ٹی ٹی سے فائر کیا۔ ایک ہی گولی کافی تھی، وہ سینے میں پیوست ہو گئی۔ انیلا چیخیں مارتے ہوئے بھائی سے لپٹ گئی۔ بہن کی آغوش میں بھائی کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اس جوان نے ٹی ٹی کی نال انیلا کی کنپٹی پر رکھ کر کہا، تمہاری صورت اس طرح بگاڑ دی جائے گی کہ تمہیں تحفظ دینے والا امیر حمزہ بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ اس الجھن میں رہے گا کہ تم زندہ ہو یا مر چکی ہو۔ بوڑھے نے بھی اپنے لباس سے ایک ٹی ٹی نکالی۔ ہتھیار نکل آئیں تو پھر کوئی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اچانک تڑا تڑ کی آوازوں کے ساتھ دو ہتھیاروں سے دو گولیاں چلیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ دوسرے دن کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ کھوکھرا پار کے ایک نالے سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی ہے۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ نے لباس سے اور اس کے سفری بیگ سے ملنے والی چیزوں سے تصدیق کی ہے کہ ان کی بیٹی انیلا بانو ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، تصدیق کرنے کے باوجود ماں باپ کا دل نہیں مان رہا تھا کہ بیٹی مر چکی ہے۔ ان بوڑھوں کو دوہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ ان کا جوان بیٹا 24 گھنٹوں سے لاپتہ ہے۔ وہ مرزا نیک بخت کو الزام دے رہے تھے کہ اس نے ان کی بیٹی کو قتل کرایا ہے اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا ہے۔ امیر حمزہ نے فون کے ذریعے نیک بخت سے کہا، میں نے انیلا بانو کو ایک موبائل فون دیا تھا۔ اس نے موت سے پہلے فون پر اطلاع دی تھی کہ اس کا بھائی دو بدماشوں کے ساتھ اسے روکنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ وہ پوری بات نہ کہہ سکی کیونکہ اس کے بھائی نے فون چھین لیا تھا۔ مرزا نیک بخت نے کہا، میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں اپنی صفائی پیش کروں کہ بانو کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے فون کے ذریعے بانو کی باتیں سن کر حقیقت معلوم کر لی۔ اس کا بھائی بہت جنونی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے بہن کو گولی مار کر اس کا چہرہ بگاڑ کر ایسی حرکت کی ہے جس کے نتیجے میں مجھ پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، شبہ کرنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا بھائی قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی گرفتار ہوگا حقیقت سامنے آ جائے گی۔ حقیقت جب بھی سامنے آئے میں آپ کی غلط فہمی دور کروں گا۔ مجھے تو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ حقیقت جان لینے کے بعد مجھے بے گناہ سمجھ رہے ہیں اور آپ آئندہ بھی مجھ پر اعتماد کرتے رہیں گے۔ انیلا کے ساتھ جو ہوا اس کا مجھے افسوس ہے، ویسے میں معاہدے کے سلسلے میں تم سے تعاون کروں گا۔ مرزا نیک بخت نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ امیر حمزہ نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت اور مشیر احمد علی ٹیلی فون کے وائڈ سپیکر سے امیر حمزہ کی باتیں سن رہے تھے۔ نیک بخت نے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھا، پھر کہا، خدا کا شکر ہے، امیر حمزہ کا اعتماد مجھ پر پختہ ہو گیا ہے۔ اب تو اس کا باپ بھی مجھ پر کبھی شبہ نہیں کرے گا۔ جناب، ہم اپنی پلاننگ میں کامیاب ہیں، لیکن ایک بات کھٹک رہی ہے۔ وہ بوڑھا چوکیدار جو ایک کرائے کے قاتل کو اپنا بیٹا اور ہمارا سیکیورٹی گارڈ بنا کر لے گیا تھا، وہ بوڑھا کہاں گیا ہے؟ ہاں، وہ کرائے کا قاتل بھی معاوضہ لینے نہیں آیا ہے۔ آپ نے بوڑھے کو 25,000 دیے تھے کہ وہ اتنی ہی رقم میں اس قاتل کو ٹال دے۔ ہو سکتا ہے وہ 25,000 پر ہی راضی ہو کر چلا گیا ہو، لیکن اس بوڑھے کو تو واپس آنا چاہیے تھا۔ ایک ملازم کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ابھی بوڑھے چوکیدار کے گھر جا کر اسے بلا کر لائے۔ ملازم حکم کی تعمیل کے لیے گیا، پھر 1 گھنٹے بعد آ کر بولا، وہ گھر پر نہیں ہے، اس کے گھر والے پریشان ہیں، وہ کل سے نہیں آیا ہے۔ نیک بخت اور احمد علی نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ملازم چلا گیا۔ احمد علی نے کہا، اب تو یقین کرنا ہوگا کہ صرف وہ بوڑھا ہی نہیں، وہ اجرتی قاتل بھی غائب ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انیلا بانو کا بھائی ان دونوں پر غالب آ گیا ہو، ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد بہن کو بھی مار ڈالا ہو؟ ہم ان بہن بھائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے،
لیکن اس کے بھائی نے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیلا کی لاش کی طرح ان دونوں کی لاشیں کیوں نہیں پائی گئیں؟ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا ہونا تھا اور کیا ہو چکا ہے، یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ انیلا بانو کا بھائی مارا گیا تھا۔ کرائے کے قاتل نے اسے گولی مار دی تھی۔ اس کے بعد بوڑھے نے بھی اپنے لباس سے ایک ٹیٹی نکال لی تھی۔ دونوں کے پاس 2 ٹیٹی تھیں اور 2 گولیاں چلائی گئی تھیں، لیکن ایک انیلا بانو کو ہلاک کرنے کے لیے 2 گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ 2 گولیاں کار کے باہر سے 2 جاں بازوں نے چلائی تھیں۔ وہ بوڑھا اور اجرتی قاتل جہنم رسید کر دیے گئے تھے۔ تیسرے دن انیلا بانو لندن جانے والی فلائٹ میں سفر کر رہی تھی۔ امیر حمزہ نے اس سے کہا تھا، تم لندن پہنچو، اس کے بعد نیک بخت کے 14 طبق روشن کیے جائیں گے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔